اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج میں اپنے پاکستانیوں سے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو، نون لیگ کے وزیر کہہ رہے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا۔ تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آ گئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو۔ تو میں آج اپنی قوم کے سامنے تو دو تین چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدھر آج کھڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے۔ تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ، ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر۔ تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا۔ میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے۔ میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک آدمی کے فیصلہ 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر، کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گورنمنٹ گرائی۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، یعنی بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%۔ یہ سوائے مارشل لاز کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے۔ اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے۔ اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔
میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے، میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے۔ ہاں، میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں، این آر او کرتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا، کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں۔ میں نے اس طرح، یہ میں بار بار کہتا ہوں، جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ، ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا، کوئی ملک دشمن ہوں۔ اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی۔ واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے، جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی، اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا، جلسوں میں نظر آ رہا تھا۔ جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے، اور بار بار نکلتی گئی، ایک پیغام دے رہی تھی، ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے، یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے۔ ساری قوم پیغام دے رہی تھی، اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا، الیکشنز کرواؤ۔ سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے، صاف اور شفاف الیکشنز۔ لیکن ایک آدمی، اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا، وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے، کیسز کرنے ہیں، میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر جو شہباز گل سے کیا گیا، جو اعظم سواتی سے کیا گیا، جو جمیل فاروقی، جو ارشد شریف جیسے لوگ، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں، یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں، ان سب پہ تشدد کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا، ظلم کیا گیا، اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے۔ جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا، الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں، تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے، میں آپ کو صرف آخر میں 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک کہ معیشت جدھر کھڑی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ہمارے دور میں ریکارڈ تھی۔ پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے، ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی، وہ گر رہے ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں۔ پاکستان کی انڈسٹری، اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی، اور یہ کورونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی۔ اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے، اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں۔ اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے، تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی۔ آج ہماری انڈسٹری 0 سے نیچے چلی گئی ہے۔
آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں, لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج ایل سیز نہیں کھل رہی, امپورٹس روکی ہوئی ہیں, اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں کو نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں, وہ 10 سال میں نہیں کی.